اسلامی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا عظیم سبق ہے جو ہمیں صبر، تبلیغ، توکل اور اللہ کی رضا کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اب اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور انہیں ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو سخت نافرمانی اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح کا تعلق انسانیت کی ابتدائی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ نوح کی قوم بت پرست تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح نے صبر اور حکمت سے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دینا شروع کی۔ اب ہر وقت اپنے رب کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا کرتے اور لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلاتے۔ تبلیغ کا عمل۔ حضرت نوح نے ہزاروں سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اب دن رات انہیں سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنے بتوں کو چھوڑ دو اور نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ مگر قوم نے ہمیشہ انکار کیا۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے، کچھ گستاخی کرتے اور کچھ تو وعدہ کر کے بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت نوح کی تبلیغ کے باوجود قوم کا رویہ سخت اور ضدی تھا۔ صبر اور دعا۔ حضرت نوح نے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ہر ناکامی کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کی۔ قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک بندہ ہمیشہ صبر اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ قوم کا انکار اور اللہ کی تنبیہ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں صاف صاف خبردار کر رہا ہوں، لیکن تم سنتے نہیں اور تمہارے دل سخت ہیں۔ حضرت نوح نے آخری بار اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے اور تمرد کی حالت میں رہ گئے۔ کشتی کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح نے اسی حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ اب کا مذاق اڑاتے کہتے، بارش کب آئے گی؟ ہم تو خشک زمین پر ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ مگر حضرت نوح نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور کشتی تیار کی۔ جانوروں کا جمع ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور ایک جوڑا کشتی میں لے آئیں تاکہ نسلیں باقی رہیں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کشتی میں سوار ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے شک و شبہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کا عذاب اور طوفان۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور لوگ انکار پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین